یہ میں آپ کو عرض کروں، یہ اللہ نے بڑی ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی، یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو امیزن اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا. اس سے اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا. یہ تو ہم یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، اور ہمارا نوجوان آبادی ہے، اور ہمارے موقع مل جائے گا کہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ امیزون کے تھرو. تو یہ تو لیکن ابھی شروعات ہے. ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہم بھی، حکومت بھی مدد کرے گی کہ کیسے ہم آپ کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ امیزون کا پورا طرح فائدہ اٹھائیں. تو امیزون پاکستان میں آ رہا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. جیسے ہی آئے گا تو اس میں مزید آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی جائیں گی، کوالٹی کنٹرول کیا جائے گا، اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پارسل وغیرہ ہیں ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم فیصل بھائی. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ پرائم منسٹر صاحب کو میرا سلام. میں ان سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ کورونا کے اوپر جو ٹائمنگ تھی، آپ کے رستو صاحب نے جو ہے تو ٹائمنگ کم کی تھی، تو اس کی وجہ سے بازاروں میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا تھا، تو جس کی وجہ سے یہ کورونا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. اور نمبر 2، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ویکسین سینٹر ہے وہاں اتنا سلو پروسیجر ہے کہ 3-3 4-4 گھنٹے وہاں باری نہیں آتی ہے. اور نمبر 3، میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب واپس آئے ہیں، تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اور آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں یہ بات ہماری اندر کافی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جمع نہ ہوں تو تاکہ کم ہم شاپنگ آورز کم کر دیں. دوسری طرف یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو جمع نہ کریں ہم. یہ ہے، اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے آپس میں، اور ہماری NCOC جس نے ابھی تک بڑا زبردست کام کیا ہے، تو وہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہر روز صبح اسی چیز کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں. یہ سوچ لیں گے اس چیز کے اوپر آگے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ جو ہمارا یہ جو عید کی چھٹیاں، اگر ہم اس کے اوپر احتیاط کر لیں، میں پھر سے کہتا ہوں احتیاط کر لیں، یہ اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. کیونکہ جو آگے ہمیں مشکل کام کرنے پڑیں گے، جس میں مطلب ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا یا ریسٹرکشنز لگانی پڑیں گی، جس سے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے، کمزور آدمی، چھابڑی والے، وہ جو بیچارے محنت کش ہیں. ہماری طرح کے لوگوں کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ لاک ڈاؤن بھی کر دیں گے، ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. تنخواہ یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کو بھی نہیں فرق پڑتا. لیکن وہ جو ہر روز پیسے کما کے اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، وہ پس جاتا ہے. میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، 22 کروڑ لوگ ہندوستان کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جب سے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا ہے. اور اس لیے وہ اب نریندر مودی ڈر ہے لاک ڈاؤن لگاتے ہوئے، حالانکہ وہاں اب تباہی مچی ہوئی ہے. اس کو ڈر یہ لگ گیا کہ اگر میں پھر سے لاک ڈاؤن لگایا، حالانکہ کئی شہروں میں لگ گیا ہندوستان میں، کیونکہ وہاں جس طرح حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اب جب تصویریں دیکھیں تو بڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن لگایا اس طرح تو یہ جو سارا نچلا طبقہ ہے، جو انفارمل لیبر ہے، یہ تو تباہ ہو جائے گا. تو امیر ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا برا حال ہے، جو امیر ملک میں بھی ہیں، تو یہاں ہمارا تو بہت برا ہے. اس لیے میں آپ سے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ پوری طرح احتیاط کریں. یہ سمپل چیز ہے، یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے نا. ہر جگہ بس یہی لگا کے پھر اسی سے نیچے آ جاتا ہے. اچھا، دوسری بات آپ نے کی وزیروں، ہاں اچھا ویکسین کا میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں ہم کام. ساری دنیا میں ویکسین کی کمی ہو گئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچر کی جائے ویکسین. اس کے اندر ہماری بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ خوشخبری دیں گے آپ کو. اور ایک اور چیز انہوں نے پوچھی تھی کہ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ اپنے وزراء کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ دیکھیں، یہ ایسے ہے کہ 11 کھلاڑی ہیں میری ٹیم میں. ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا. کوئی اچھا کرتا ہے، کوئی برا کرتا ہے. جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں. جو اچھا کرتے سٹارز ہوتے ہیں تو وہ تو سب کے سامنے آ جاتے ہیں. ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں.
اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی. یہ آپ اس کا جواب ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. 051 جی کون سا بات کریں؟ جی میں محمد ایاز بات کر رہا ہوں. جی جی ایاز ناگو راولپنڈی سے. جی جی سوال پوچھیے گا جی. سر میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں اور بچپن سے خان صاحب کو جانا، کرکٹ کھیلتے جانا، میرا بچپن اسی میں گزرا ہے کہ خان صاحب کو کرکٹ کھیلتے دیکھیے. میں بہت بڑا ان کا فین ہوں. تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے، بس یہ ہے کہ 5 منٹ کی جانا ملاقات درکار ہے. جی ملاقات آپ پلیز ایم ایس صاحب پلیز ان کو آرگنائز کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 0519224900 پر کون ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فیصلہ بات کر رہا ہوں گریس سے. جی 12 سال سے نا گریس میں مقیم ہوں. میں منڈی باولدین کا رہنے والا ہوں. گوجرا منڈی باولدین میں میری ایک دکان ہے جو 2013 میں خریدی تھی. 3 مرلے کی دکان ہے جس کے ایک مرلے کے اوپر ڈی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ کرایا ہے. اور پچھلے 10 مہینے سے پی ایم ڈی او کے اوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکیشنیں دی ہیں لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیا آپ کا. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے. میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا، جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنسٹ تھے، سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے، بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالادستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ. یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں، یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتور کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے. یہ بیچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں. تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا، اس کے اوپر آپ لکھا کریں. اگر آپ نے اس کے اوپر اس کا نمبر سب کے پاس ہے، آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھ دیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر. اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوا اور خاص طور پہ کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے، کسی قبضہ گروپ نے، پلیز اس کے اوپر لکھیں. میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی، یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہم نے تو جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر. تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کوئی پرانے وزیر تھے، کوئی ایم پیز تھے، کوئی ایم این ایز تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے. انہوں نے سرکاری زمین اربوں اربوں روپے کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھی. تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا، میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں، ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 0519224900. آپ اس کرتے رہے. میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربوں روپے کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس پہ جو پرانے وزیر اور ایم این ایز تھے، ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کے اوپر غلط انتقامی کارروائی کی ہوئی، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائے ہیں. یہ تو طاقتور ہیں. اور اس میں ایک ایم این اے جس نے اربوں روپے کی زمین قبضہ کی ہوئی تھی، جو نون لیگ کی جو سینئر مریم نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے. کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے ہیں؟ کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے ہیں؟ میں ایک منٹ یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتنے ہیں. ابھی تک جی ہم نے 21,000 ایکڑ زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے.